بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویوز میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں زبار رحمان۔ ناظرین، آج 17 مارچ ہے اور دن ہے بدھ کا، اور آج کے دن ہم بات کریں گے پی ڈی ایم پر، اور یہ بھی بات کریں گے کہ مولانا صاحب نے بھی بالآخر نواز شریف کو پیغام بھجوا دیا۔ وہ پیغام کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آخر پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو ناظرین، نواز شریف کی بیٹی سے بے نظیر کی قبر پر ماتھا رگڑوا کر، پی زندہ باد کے نعرے لگوا کر، سینٹ میں اپنا بندہ جتوا کر، نون لیگ کو مکمل طور پر بند گلی میں دھکیل کر، نون لیگ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑوا کر، اب آصف زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ لڑنا ہے تو میاں جی واپس آنا ہوگا، کیونکہ میں بھی 15 سال جیل میں رہا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے کل کے روز ہونے والے اجلاس پر، کہ کل کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن ان 11 جماعتوں کے جو کارکنان ہیں ان میں سے کچھ ایک کو نکال کے جو ہے وہ باقی سبھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے۔ ویسے تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ہمارے کاغذوں میں بہت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اگر اعلانات کی بات کی جائے تو کل کے اعلانات سن کر لگا کہ پی ڈی ایم آج جو ہے وہ واقعی ختم ہو چکی ہے، اور اب وقت رہ گیا کہ صرف اس کو جو ہے وہ کندھا دے دیا جائے۔ مریم نواز کی گفتگو آپ نے سنی کہ کس قدر وہ شرمندہ تھی، مولانا صاحب ان سے زیادہ بات نہیں کی گئی اور وہ جو ہے پریس کانفرنس 20 میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، مولانا صاحب نے بھی جو ہے وہ بالآخر اب نواز شریف کو پیغام دے دیا ہے کہ آپ کو واپس آنا ہوگا۔ نواز شریف نے شدید غصے کا اظہار کیا آج، اور انہوں نے غصے میں جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ ساتھ ہی حسین نواز نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ کافی سخت قسم کی باتیں کی ہیں، اور وہ سخت قسم کی باتیں کس کے بارے میں کی گئی ہیں، وہ زرداری اینڈ کمپنی کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں پر گفتگو ہوئی ہے، تو میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چند لفافہ صحافیوں نے جو ہے وہ اگر ان کی بات کی جائے تو وہ اس وقت سخت قسم کے سوگ میں ہیں، اور ان میں ٹاپ 2 پر تو حامد میر صاحب اور سلیم صافی صاحب آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ غریدہ فاروقی، شہزیب خانزادہ، آسمہ شرازی صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس وقت شدید غصے میں ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جتنی تکلیف پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے ان وظیفہ خور صحافیوں کو ہوئی ہے، شاید ان 11 جماعتوں کو خود بھی نہیں ہوئی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ایک کیمپین چلا رہے تھے پی ڈی ایم کے حق میں، اور ان 11 جماعتوں کے حق میں کچھ بھی ہوتا تھا، کوئی بھی بات ہوتی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان اکثر میں اپنی ویڈیو میں ذکر کرتی ہوں 40 کا ٹولہ، یہ وہی صحافی ہیں جو کہ اپنی ٹویٹس میں، اپنی پوسٹ میں جو ہے وہ ان 11 جماعتوں کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیفینڈ کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، پی ڈی ایم میں لڑائی کی بات کی جائے تو پی ڈی ایم میں لڑائی کی جو ہے وہ ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا تھی، وہ تھی نواز شریف کی واپسی، کہ کسی بھی طرح نواز شریف واپس آ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی بلاول بھٹو نے، آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر ہمیں لڑنا ہے، جلسے کرنے ہیں، دھرنے دینے ہیں، تو نواز شریف کو واپس آنا ہوگا، ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ جی ایچ کیو کے سامنے بھی دھرنے کی بات کی گئی تھی مولانا کی جانب سے، تب بھی جو ہے وہ زرداری نے یہی بات کی تھی کہ نواز شریف کو واپس آنا ہوگا، وہ ہمارے ساتھ اس تحریک کا حصہ بنے، تب استعفوں پر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک طرح سے ان کا یہ مطالبہ ٹھیک بھی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ملک سے فرار ہے، لندن میں بیٹھا ہے سیاسی پناہ لیے، اور ریزن صرف ایک ہے کہ طبیعت کا بہانہ ہے، اس کے کہنے پر ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں، ہمارے ہاتھ سے سندھ کی حکومت چلی جائے گی جہاں ہم نے سالوں لگا کے جو ہے وہ کرپشن کی ہے۔ سندھ کی حالت کی میں اگر بات کروں تو سندھ کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ تھر میں جو ہے وہ بچوں کی جو صورتحال ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، باقی تعلیم کا نظام اور صحت کا نظام بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تو سندھ کی صورتحال ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ زرداری صاحب سے جو ہے وہ ایک پورا صوبہ مانگ لیا جائے، صوبہ کی حکومت مانگ لی جائے، اور وہ خوشی خوشی آپ کو جو ہے وہ تھالی میں رکھ کے دے دیں کہ ہاں جی یہ رہا سندھ سے استعفیٰ میرا، اور اب آپ جو ہے وہ آگے تحریک چلائیں۔ آصف زرداری صاحب نے پہلے بھی نواز شریف سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ واپس آئیں، آپ واپس آئیں گے تو لانگ مارچ پہ جو ہے وہ غور ہوگا، اور تبھی یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ واپس آئیں گے تو دیکھا جائے گا کہ دھرنا دینا ہے، جلسہ کرنا ہے، لیکن
تب بھی جو ہے وہ ان 40 کے ٹولے نے جو ہے وہ اس بات کو ایسے کور کیا کہ نہیں زرداری صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن کل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے زرداری صاحب نے جو ہے وہ یہ واضح طور پہ اعلان کیا کہ میں بھی 15 سال جیل رہا ہوں. اب اگر آپ کو جو ہے وہ خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے، استعفے دینے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے ہم سے استعفے نہ دلوائیں، آپ واپس آئیں، ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں، پھر جو ہے وہ استعفوں کی بات پر بھی غور ہوگا. تو اسی بات پر جو ہے وہ مولانا صاحب کو بھی غصہ آ جاتا ہے، اور مولانا اور نون لیگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو کچھ بھی کل کیا وہ پری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ کیا گیا. کیونکہ وقفے سے جو ہے وہ زرداری صاحب کی بات کرتے آئے ہیں. نواز شریف بھی پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ کر کل چلے جاتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ان کو روکتے رہ جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو شدید غصہ ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ بیچ میں اجلاس چھوڑ کر چلے گئے. مولانا صاحب نے بھی کل کوئی خاص گفتگو نہیں کی، 1-1.5 منٹ بعد وہ بھی منظر سے غائب. مریم نواز صاحبہ صفائیاں دیتی رہی، لیکن جس طرح سے صحافیوں نے ان کو گھیرا، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ مریم کے پاس بھی جو ہے وہ کوئی واضح اب جواب موجود ہے. زرداری کے حوالے سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج نواز شریف سے بات کی اور کہا اور ان کو یہ بتایا کہ کس طرح سے زرداری صاحب نے جو ہے وہ ہمارا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور اب جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے اگر ہم نے نہ مانا تو پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی. پی ڈی ایم ختم مطلب خان کو ہمیں مزید 2.5 سال برداشت کرنا پڑے گا. کہاں ہم ایک دن برداشت نہیں کر رہے عمران خان صاحب کو، کہاں مزید 2.5 سال جو ہے وہ ہمیں ان کو جھیلنا پڑے گا. اور زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے ساتھ کیا کیا ہے، خاص کر نون لیگ کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا. بیسکلی دیکھا جائے یہ 11 جماعتیں تھیں، 11 میں سے ایک کو نکال دیا جائے تو 10 مین جو ہے وہ بچتی ہیں، اور 10 میں بھی جو ہے وہ 0 اور 1 کا ہی فرق ہے کہ ایک اور نکلی تو پیچھے 0 ہی رہ جاتی ہے. مین 2 جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ. تو مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم ختم تو سمجھو خان کو گھر بھیجنے کا خواب جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا. ساتھ ہی مولانا صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف کو واپس آنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ آپ واپس آ جائیں، عدالتوں سے آپ کو ریلیف مل جائے گا. کیونکہ جس طرح سے جو ہے وہ زرداری صاحب یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، عدالتوں سے انہوں نے ریلیف لیا ہوا ہے، اپنی پیشی پر وہ جو ہے عدالت پیش نہیں ہوتے، لیکن پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو ہے وہ بھرپور شرکت کرتے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح سے آئیں، جاتی عمرہ میں بیٹھیں اور وہاں سے جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں جس طرح سے زرداری صاحب کرتے ہیں، اور بہانہ یہی رہے گا. اور عدالتوں سے بھی آپ کو اسی بات پر ریلیف مل جائے گا کیونکہ آپ بیمار ہیں. اور یہ ساری جو ہے وہ گفتگو سننے کے بعد اب نواز شریف جو میرے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ چکی ہے کہ وطن واپس آئے بغیر اب یہ تحریک مزید آگے نہیں چلے گی. اگر ان کو اپنی سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے تو ان کو وطن واپس آنا پڑے گا. ساتھ ہی جو ہے صحافیوں کے سوال پر نواز شریف نے کیا کہا، کیوں غصے کا اظہار کیا، حسین نواز نے صحافیوں کو کیا جواب دیا، اس کا ذکر آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.